اگر خواب میں کوئی انسان نعوذ باللہ اپنی بھابھی کے ساتھ زنا کرتا ہے، وہ خواب ہے، حقیقت نہیں ہے۔ توبہ کرو، استغفار کرو، بتانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ بعض خبیث لوگ خواب کے ذریعے پیغام بھیجتے ہیں کہ میں تمہیں رات کو بھی یاد کر رہا ہوں۔ یہ بھی ایک شیطانی چال ہے۔ توبہ کرو، استغفار کرو۔ جو لوگ کعبے کی طرف ٹانگیں لمبی کر کے لیٹ جاتے ہیں، ان کے نزدیک یہ بے ادبی میں شامل نہیں ہے۔ جن کے نزدیک بے ادبی ہے وہ نہ کریں۔ ہر ملک کا اپنا اپنا رواج ہے نا، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ جو سر کعبے کی طرف کر کے لیٹتے ہیں یہ گناہ گار ہے، جو ٹانگیں کر کے لیٹتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں نا ایسے ٹانگیں ہیں، اٹھے گا تو چہرہ کعبے کی طرف ہوگا کہ نہیں، اور اگر سر کر کے لیٹے گا اٹھے گا تو کعبے کو تو پشت ہوگی۔ گناہ گار وہ ہے یا ہم ہیں؟ تھوڑا سا عقل تم بھی لڑا لیا کرو، اس لیے اعتراض نہ کیا کرو کسی پر۔ ویسے ہمارے ہاں چونکہ یہ چیزیں بے عزتی میں شامل ہیں، بے ادبی میں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایک مثال ہے، اللہ عالم صحیح ہے، لوگ مثالیں گھڑتے بھی تو بہت ہیں نا، کہ ایک آدمی کسی کے گھر میں مہمان ہوا تو اس نے دیکھا کہ حضرت صاحب نے تو 5-6 روٹیاں اکیلے کھا گیا، تو اگر یہ رہ گیا تو مشکل ہو جائے گی۔ میں تو گھر میں ہوتی ہے 5-6 روٹیاں ہیں جو میں نے اس کو کھلا دی، بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال رات کو جب سونے لگے تو نے کہا اچھا بھائی چارپائی وغیرہ اپنی ٹھیک کر لو، کھانا کھا لیا، سو جاؤ۔ وہ چارپائی جب ٹھیک کرنے لگا اس نے کہا اللہ کے بندے یہاں پاؤں کا رہے، ادھر تو کعبہ شریف ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک، اس نے چارپائی بدل دی۔ اور جب بدلی انہوں نے کہا یار تم کوئی جاہل ہو، ادھر مدینہ شریف ہے۔ انہوں نے چارپائی پھر بدل دی۔ انہوں نے یار بڑے عجیب بے ہو گئے، یہاں تو عبدالقادر جیلانی کا مدار ہے۔ تو انہوں نے کہا یوں کیوں نہیں کہتے کہ نکل جاؤ، ورنہ مجھے ہاتھ لٹک کر میں نہیں سو سکتا، سیدھی بات کرو بھی چلے جاؤ۔ مغرب کی اذان کے بعد نماز کھڑی ہونے سے پہلے اگر 2 رکعت طواف کے پڑھ لیں وہ جائز ہیں، لیکن افضل وہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو۔ 2 رکعت واجب جو ہیں طواف کے اگر موقع ملے حتیم میں بالکل حتیم میں پڑھنا افضل ہے، پہلے مقام ابراہیم، اور اگر وہاں موقع نہ ملے پھر حتیم۔ پہلی تکبیر میں ہم ثنا پڑھتے ہیں، بالکل حنفی مسلک میں یہی ہے کہ تکبیر اولیٰ کے بعد ثنا پڑھیں، پھر درود پڑھیں، پھر دعا مانگیں۔ باقی حنابلہ یا شواف سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، سب کی ٹھیک ہے، انشاءاللہ قبول کرے۔ کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہم بھی کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، لیکن مجھے یہ بتاؤ کون سی نماز ہے جس میں فاتحہ نہیں ہوتی؟ پہلے وہ نماز تلاش کر کے مجھے بتا دو، مسئلہ پھر میں سمجھا دوں گا۔ کوئی ایسی نماز ہے جس میں فاتحہ نہ ہو؟ میں نے نہ پڑھی، امام نے پڑھی، نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا، تو نماز بغیر فاتحہ کے کہاں ہے؟ میری صحت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں بیمار ہوں تو اللہ شفا عطا فرمائے۔ آیت الکرسی پڑھا کریں، آخری صورتیں پڑھا کریں، اللہ پاک کی رحمت سے ڈر نہیں لگے گا۔ میرے دل میں غلط وسوسے آتے ہیں تو لا حول پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔